دنیا کی تاریخ میں کس نے سب سے زیادہ قتل کیے؟ ہٹلر۔ آپ جانتے ہیں وہ کون تھا؟ وہ عیسائی تھا، لیکن میڈیا نے کبھی اس کو عیسائی دہشت گرد نہیں کہا۔ جوزف اسٹالن۔ اس نے 20 ملین 1 ملین 10 لاکھ کے برابر ہیں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا، جس میں سے 14.5 ملین بھوک سے مرے۔ کیا وہ مسلمان تھا؟ نہیں۔ ماؤ زے تنگ۔ اس نے 14 سے 20 ملین انسانوں کو مارا۔ کیا وہ مسلم تھا؟ بالکل نہیں۔ مسویلنی۔ 4 لاکھ انسانوں کا قتل ہے۔ کیا وہ مسلم تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اشوکا۔ اس نے کلنگا کی جنگ میں 1 لاکھ انسانوں کو مارا۔ کیا وہ مسلم تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جارج بش کی تجارتی پابندیوں کے نتیجے میں صرف عراق میں 5 لاکھ بچے مرے۔ ان کو میڈیا کبھی دہشت گرد نہیں کہتا۔ آج کل جہاد کا لفظ سن کر غیر مسلم تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جبکہ جہاد کا مطلب معصوموں کو مارنا نہیں، بلکہ برائی کے خلاف اور انصاف کے حصول کی کوشش کا نام ہے۔ چند اور حقائق آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ پہلی جنگ عظیم میں 17 ملین لوگ مرے اور جنگ کا سبب غیر مسلم تھے۔ دوسری جنگ عظیم میں 50 سے 55 ملین لوگ مارے گئے اور سبب غیر مسلم تھے۔ ناگاساکی پر ایٹمی حملے میں 2 لاکھ لوگ مرے اور اس کا سبب غیر مسلم تھے۔ ناگاساکی، امریکہ نے جاپان کے ایک شہر ناگاساکی پر ایٹمی حملہ کیا تھا، جس کی بدولت 2 لاکھ جاپنیز مارے گئے تھے تقریباً۔ ویتنام کی جنگ میں 5 لاکھ اموات کا سبب بھی غیر مسلم تھے۔ بوسنیا کی جنگ میں بھی 5 لاکھ موتیں ہوئیں، سبب غیر مسلم تھے۔ عراقی جنگ میں اب تک 1 کروڑ 20 لاکھ اموات کا سبب بھی غیر مسلم ہوئے۔ افغانستان، فلسطین، برما، کشمیر، ان سب جگہ پر خانہ جنگی کا سبب غیر مسلم ہیں۔ کمبوڈیا میں تقریباً 3 لاکھ موتوں کا سبب بھی غیر مسلم بنے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی دہشت گرد مسلمان نہیں ہے اور کوئی مسلمان دہشت گرد نہیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ بڑی تباہی پھیلانے والے کسی بھی ہتھیار کے موجد مسلمان نہیں، اور آج مبینہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں جو ہتھیار ہیں وہ کسی اسلامی فیکٹری میں نہیں بنے، بلکہ ان کو یہ اسلحہ پرووائڈ کرنے والا سب سے بڑا اسرائیل اور رشیا ٹائپ کے ملک ہیں۔ پھر بھی اسلام کو پوری دنیا میں بدنام کیا جا رہا ہے۔ 9/11 کے واقعے کے بعد جو امریکہ میں وقوع پذیر ہوا، اس کے بعد اسلام کو بہت ہی برے طریقے سے پوری دنیا میں بدنامی کی صورت میں اتارا گیا، اور یہ ایک بہت بڑا ایجنڈا جو کہ یہودوں کا ایک ایجنڈا تھا، جس میں وہ بہت حد تک کامیاب ہوئے اور کامیاب ہو رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ مسلم امت اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ 2023 کی عید الاضحیٰ، قربانی کی عید کے دن سویڈن میں ایک بندہ مسجد میں عید کی نماز کے دوران ایک غیر مسلم مسجد کے باہر کھڑا ہو کر معاذ اللہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرتا ہے، اور آفیشل لیول پہ کرتا ہے۔ سویڈن کی حکومت، سویڈن کی سٹیٹ اس کو تحفظ فراہم کرتی ہے کہ وہ اپنی آزادی اظہار رائے کا اس طرح سے استعمال کر سکے۔ آج دنیا میں تقریباً 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، تقریباً 57 اسلامی ممالک ہیں، جن میں سے 2-3 چند ایٹمی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ پوری دنیا میں تقریباً 40 سے 50% آئل کے ذخائر مسلمانوں کے پاس ہیں۔ ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سارے وسائل کے باوجود ہم لوگ ان کا ایک بال بھی پھیکا نہیں کر سکے۔ امت مسلمہ اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ وہ قرآن کی بے حرمتی کا یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کا بدلہ ہی لے سکے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک بندہ حاضر ہوا، اس نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو امت کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ان بزرگ نے جواب دیا کہ امت کو اس کا بدلہ لینا چاہیے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر امت ایسا نہ کر سکے
تو آپ نے فرمایا پھر امت کو جینے کا کوئی حق نہیں، امت کو مر جانا چاہیے۔ یعنی کہ ہمارے لیے ہمارے نبی اور ہمارا اسلام اور ہمارا قرآن ہماری جان سے، ہمارے مال سے اور ہمارے ماں بہن ہر چیز سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہم دنیاوی معاملات میں اتنے کہ مشغول اور پھنس گئے ہیں کہ ہم لوگوں نے دین کو بالکل اینڈ والی لسٹ میں رکھ دیا ہے کہ دین کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، اسلام کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہم اتنے بے بس اور لاچار اور اتنے گر گئے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ امت مسلمہ میں اتفاق اور محبت پیدا فرما، اور ہم جو اتنے گر گئے ہیں یا اللہ ہمارے اندر ایمان کی طاقت عطا فرما کہ ہم اتنے مضبوط ہوں کہ کوئی اسلام کے بارے میں ہمارے ہوتے ہوئے بات نہ کر سکے۔ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت کھڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔